السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو اس بیان کو یوٹیوب لیکچر پہ دیکھیں گے، آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اور یہ عاجز آپ کی دعاؤں کا محتاج بھی ہے۔ آپ اپنی قیمتی دعاؤں میں مجھے، ہماری اس مسجد کو، ووڈ برج ایمان سینٹر اور ہمارے مسلمین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک فرمائیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں، فزیکل ڈیزیزز، ہارٹ ٹربل، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، اسی طرح اسپرچل ڈیزیزز ہیں، روحانی بیماریاں۔ تو تکبر کو ہم نے لاسٹ ویک کور کیا تھا۔ سب سے پہلا گناہ جو 7 آسمانوں کے اوپر ہوا وہ انانیت کا گناہ تھا۔ تو اور زمین پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کا گناہ، ٹھیک ہے۔ قابیل نے حابیل علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا۔ اچھا، اور اس گناہ کو انڈرسٹینڈ کرنا، جس طرح ہمارے دین کے 4 شعبے ہیں، تزکیۃ النفس، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ اور اقامت دین۔ تو جس طرح بیماریاں انسان کے لیے ٹھیک نہیں، اس کا علاج ضروری ہوتا ہے، اسی طرح گناہ بھی انسان کے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ انسان کے ایمان کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں گناہ۔ چھوٹے گناہوں پہ اصرار یہ انسان کو لے جاتا ہے بڑے گناہوں کی طرف، اور بڑے گناہوں پہ اصرار انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اصول سمجھ لیں، فقہ کا اصول ہے۔ چھوٹے گناہوں پہ اصرار بڑے گناہوں پہ لے جاتا ہے، اور بڑے گناہوں کا اصرار انسان کو کفر کے اوپر لے جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے جو اللہ والوں کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں اس وقت 2 قسم کے اللہ والے ہیں، ایک نمبر 1 اور ایک نمبر 2۔ نمبر 1، آپ خود بخود ان کو پہچان لیں گے، ان کی نظر آپ کی جیبوں پہ نہیں ہوگی۔ اور جو نمبر 2 ہوں گے، ان کی نظر آپ کے جیبوں پہ ہوگی۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو نمبر 1 ہیں وہ آپ کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائیں گے۔ ان کی زندگیوں میں آپ کو تقویٰ نظر آئے گا، اخلاص نظر آئے گا، درد نظر آئے گا۔ اور جو نمبر 2 ہیں، ان کی باتوں سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آئیے اب ہم حسد کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ رواہ ابو داؤد۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو اہل علم حضرات نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ شیطان 3 طریقوں سے داخل ہوتا ہے انسان کے اوپر. ایک، شہوات. انسان کے اوپر شہوت طاری ہو جاتی ہے، ہر وقت گناہ کی بات سوچنا، ہر وقت عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنا. حضرت جی سے بیعت ہونے سے پہلے ارلی 90s میں رائبینڈ گیا سروزہ لگانے کے لیے. تو وہاں پہ ایک صاحب مجھے ملے، مجھے کہنے لگے کہ ایک نوجوان آیا تھا یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے، اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کی اپنی ماں بھی اس کی نظر سے محفوظ نہیں تھی. جب انسان ہمیشہ گندی سوچ سوچتا ہے، ہمیشہ گندی سوچ سوچتا ہے، ٹھیک ہے. تو شہوت نمبر 1، اس سے شیطان داخل ہوتا ہے. اور انشاءاللہ بشرط زندگی شہوت کی طرف بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ. نمبر 2، غضب، غصہ. ہر وقت انسان کے مزاج میں غصہ طاری رہنا، ہر وقت 24 گھنٹے. یہ اس سے پھر شیطان داخل ہوتا ہے. اس وقت انسان غلط باتیں منہ سے نکالتا ہے اور غلط فیصلے کہتا ہے. اور نمبر 3، باطل عقیدہ. تو انسان کے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے، کہ اس کا عقیدہ صاف اور شفاف ہو، عقیدہ توحید واضح ہو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پہ چل کے کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں پہ چل کے ناکامی کا یقین. عقیدہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کی مخلوق کو ہم نے فائدہ پہنچانا ہے. We have to benefit our fellow human beings, whether they are Muslims or non-Muslims. We have to treat them with respect. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو شیطان 3 طریقوں سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. اب آئیں ذرا احادیث کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایاکم والحسد، میں حسد سے تم کو ڈراتا ہوں. اپنی پوری امت کو ڈرا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسد سے بچ کے رہنا. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ حسد بیماری ہے کیا، اور ہم نے اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ، اور پھر اس سے ہم نے بچنا ہے. خود بھی بچنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو سمجھانا ہے، اپنے دوست احباب کو اس کا ذکر کرنا ہے. اچھا، اگلی حدیث پہ ذرا توجہ فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد، قبلکم الحسد، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. یہ احمد اور ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگلی امتوں کی مہلک بیماریاں، یعنی حسد،
بغض تمہاری طرف چلی آ رہی ہیں، تمہاری طرف چلی آ رہی ہیں، یہ بالکل صفایا کر دینے والی ہیں، موڑ دینے والی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بالوں کو موڑنے والی ہیں، بلکہ یہ موڑتی ہیں اور بالکل صفایا کر دیتی ہیں۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جب سیڈیز بھی نہیں آئی تھی، کیسٹوں کا دور تھا، تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان میں نے سنا تھا اس موضوع کے اوپر۔ تو ان کے الفاظ مفتی صاحب کے آج بھی مجھے یاد ہے کہ یہ انسان کے دین کو موڑ ڈالتی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اب دیکھیں نا، آپ نے فجر پڑھی، ماشاءاللہ آپ سب نیک لوگ ہیں۔ امریکہ جیسے ماحول میں آپ اپنے گھروں نرم دہ بستروں کو چھوڑ کے آپ آئے، آج ویکینڈ ہے، سیٹرڈے مارننگ ہے، آپ نے آ کے نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد اشراق پڑھنے کو دل کرنا، یہ اعمال کی نورانیت ہوتی ہے۔ ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، یہ نیک اعمال کی نورانیت ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ انسان جب گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو نیک اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا۔ یہ بڑا خطرناک سٹیج ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہو تو مسلمان مگر اس کا نماز پڑھنے کو دل نہ کرے۔ تو یہ جو نماز پڑھنے کو اگلا دل کرتا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو جو چیز موند ڈالتی ہے، مطلب ہے کہ وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے نیک اعمال کی۔ تو نیک اعمال کرنے کو دل کرنا، اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کیا کریں۔ اور کبھی اگر وہ سٹیج آ جائے کہ نیکی کرنے کو دل نہ کرے تو اس وقت خطرناک خطرے کی بات ہے۔ اس وقت پھر انسان کو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں آ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور دعا کیا کریں۔ یوٹیوب کے ذریعے بھی تمام بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ ہماری یہ مسجد کھلی رہے۔ میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ کل بھی کہا تھا، یہ اب بھی کہیں گے اور آئندہ بھی کہیں گے۔ تو یہ دعا فرمائیں کہ یہ مسجد اور ساری مسجدیں کھلی رہیں۔ احتیاط ضرور کریں، ہم بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اگلی حدیث جو ہے اس پہ ذرا آپ نے خاص توجہ فرمانی ہے۔ یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ یہ غالباً مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس؟ صحابہ سے پوچھا مفلس کس کو کہتے ہیں؟ عرض کیا، قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، اس کو ہم غریب کہتے ہیں، مفلس کہتے ہیں۔ فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکاۃ۔ میری امت کا غریب وہ ہے جو سنے، توجہ فرمائیں، جو قیامت والے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کے آئے گا، نیک اعمال لے کے آئے گا۔ قد شتم ھذا وقذف ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو پہ بہتان لگایا ہوگا۔ میرے ساتھ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من شر لسانی، یا اللہ زبان کی شر سے میں محفوظ فرما۔ یہ زبانوں کو کھلا چھوڑ دینا۔ میرے اللہ، ادھر نماز روزہ بھی جاری ہے، ادھر ماشاءاللہ درود شریف کی کثرت بھی جاری ہے، اور ادھر زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں۔ اللہم احفظ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا،
کسی کا مال ناحق کھایا، وسفک دم ھذا، کسی کا ناحق خون بہایا، وضرب ھذا، کسی کو مارا، فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ تو یہ جو مظلوم ہے، جو ظالم ہے، جس نے ایسا کیا ہوگا، اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائے گی۔ اور پھر اس کی نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان روحانی بیماریوں سے بچیں۔ اچھا، اب ہم حسد کی ڈیفینیشن کی طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تو بنیاد آپ کے سامنے رکھی ہے، قرآن و حدیث۔ اچھا، مناظرہ بازی ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا۔ یہ ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں لا و لیما، لا نہیں، لیما کیوں، ہر وقت بحث کرتے رہنا۔ اس سے بھی دین موند دیا جاتا ہے، نورانیت اعمال کی ختم ہو جاتی ہے، اگلی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں منع فرمایا کہ بحث مباحثے سے بچو۔ ہمیشہ جہاں بحث ہو رہی ہو نا دین کے اوپر، وہاں فجر اور لیٹ نائٹ، رات کے 12-1 بج چکے ہوں اور دین پہ خوب بحث ہو رہی ہے، یہ سمجھ لیں یہاں فجر کی نماز کسی نے نہیں پڑھنی۔ تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مناظرے کے نقصانات، فرماتے ہیں جس کے ذریعے اپنا غلبہ اور فریق مخالف کی شکست مقصود ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں حسد، کبر اور خود پسندی کی تعریف میں آتی ہیں۔ یہ نچوڑ ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو کبھی دین کے اوپر بحث، اور ویسے بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اچھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حسد کی آگ ہمیشہ سلگتی رہتی ہے، حسد کی آگ ہمیشہ سلگتی رہتی ہے۔ اس شخص کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس شخص کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ اب کسی پتہ چلا، مجھے چند دن پہلے پتہ چلا کہ ہمارے کوئی قریبی جاننے والے ہیں، ان کے بیٹے کی نسبت طے پائی۔ میں نے فوراً، وہ وقت ہوتا ہے میرا قضاء عمری پڑھنے کا، میں نے اس دن قضاء عمری نہیں پڑھی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور اس بچے کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے سارے امور آسانی سے طے پا جائیں، اس کا نکاح عافیت کے ساتھ ہو جائے اور اس بچے کو خوشیوں بھری زندگی نصیب ہو۔ یہ اپنے آپ پہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ میں نے دوسرے مسلمان بھائی اور بہن کو دیکھ کے خوش ہونا ہے اور کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ ان کو اور عطا فرما، پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی ہیں اللہ آپ کو بھی دے دیں گے۔ اتنی سی بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، حاسد پہلے دوسرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف غیبت کر دی، اس کے خلاف باتیں شروع کر دی، اور جب وہ اس کو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں، تو یہ خود حسد کی آگ میں جل جل کے ختم ہو جاتا ہے۔
جب یہ بیماری لگ جاتی ہے انسان. اور خواتین میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کسی کی بیٹی کا رشتہ ہوا، یہ سچے واقعات ہیں، اور ایک خاتون نے دوسری خاتون کو کال کر کے کہا کہ اس کو نیند نہیں آتی کہ یہ رشتہ کیوں ہو گیا. یعنی یہ بڑا اٹس اے ویری پاورفل نیگیٹو ہیومن ایموشن. جیلسی معمولی چیز نہیں ہے یہ. It's a very, you understand? It's a very powerful human emotion, a negative emotion. اچھا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں حسد کی ڈیفینیشن کی طرف. حسد ایک روحانی مرض ہے. جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اس طرح روحانی امراض ہوتے ہیں. جب کسی کو کوئی نعمت ملے اور انسان کو اچھی نہ لگے، اس کو حسد کہتے ہیں. اور حسد گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح سود حرام ہے، جس طرح والدین کی نافرمانی حرام ہے، جس طرح بے حیائی حرام ہے، اسی طرح حسد بھی حرام ہے. اچھا، اور یہ زمین پہ پہلا، اس کی طرف ہم آخر میں آئیں گے. حابیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قابیل کے ساتھ. حسد کی علامات، سائنز آف جیلسی، کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو علم کی عطا فرمایا. اسی طرح آپ نے دیکھا جو اکابرین ہو گزرے ہیں ان کے بڑے حاسدین تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے حاسدین تھے. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے حاسدین تھے. تو یہ ایک ٹولہ صحابہ کرام کے حاسدین آج بھی موجود ہیں. ان کے چہرے پہ خاک. نمبر 2، کسی کی اولاد کے اوپر حسد. اس کی شادی کیوں ہو گئی، اس کے پاس اچھا جاب کیوں ہے، اچھا بزنس کیوں ہے، اس پہ حسد شروع کر دیا. صحت پہ حسد، کہ فلاں شخص کی عمر تو اتنی زیادہ ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور کیوں ہے ایسا. صحت پہ حسد. اچھا، ایک قوم ہو گزری ہے جن کو جو دعا مانگا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، وہ جو قوم ہو گزری ہے ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آسمان پہ ایک سرخ ستارہ نمودار ہوگا. جب وہ نمودار ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی آخر الزمان پیدا ہو چکے ہیں. تو وہ جس شہر میں رہتے تھے وہاں پہ انہوں نے خوب پوچھا تو دیا تو نہیں. تو پھر انہوں نے کہا چلو مکہ مکرمہ جاؤ، اور وہاں پوچھا اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کی جو بہو ہے آمنہ، سیدہ آمنہ، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا. حالانکہ وہ لوگ منتظر تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، اپنے دشمنوں کو کہا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آخر الزمان آ جائیں گے تو ہم تمہارے اوپر، ہمیں فتح نصیب ہوگی. لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ مدینہ منورہ میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، مکہ مکرمہ میں کیوں پیدا ہوئے، وہ ان کے مخالف بن گئے، اور وجہ کوئی نہیں تھی. جب قصور پوچھا تو کچھ بھی بتلا نہ پائے. تو سبب کیا تھا؟ حسد. اس وجہ سے، حالانکہ ان میں سے
کافی لوگ ایمان بھی لے آئے تھے، لیکن ان کے جو بڑی بڑی شخصیتیں تھیں وہ ایمان نہیں لائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق مکہ مکرمہ سے کیوں تھا. اچھا، تو اس کی وجہ حسد تھی. حدیث شریف میں ہے بے شک میری امت کو امتوں کی مرض پہنچ کے رہے گی. حدیث شریف میں ہے، تو جب پوچھا گیا کہ وہ امتوں کی مرض کیا ہوتی ہے تو فرمایا تکبر، تکاثر، تنافس، حسد. یہ ساری بیماریاں ہیں جو میری امت میں پہنچ کے رہیں گی. آج آپ اس حدیث کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. فرمایا کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد. تو اب ایمان بھی ہے ظاہری طور پہ، کلمہ بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے، اور حسد بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان گہرائی کو میں جائے. یہاں آپ کو ضرورت محسوس ہوگی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی گہرائی میں وہ گئے ہیں کہ ایک طرف ایمان بھی ہے ظاہری، دوسری طرف یہ بیماریاں بھی موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایمان حقیقی کی لذت ہے اس سے آشنا نہیں ہو سکے گے. ظاہری طور پہ مسلمان سمجھا جائے گا ان کو، یعنی یہ اتنی بڑی اور بری چیز ہے یہ. اچھا، فرمایا اگر لوگ آپس میں حسد نہ کریں تو ان کو جن نعمتیں عطا ہوئی ہیں کبھی ان کو زوال ہی نہ آئے. نعمتوں کو زوال آتا ہے حسد کی وجہ سے. تو ایک دعا ہے، یہ ضرور یاد کر لیں اور صبح شام ضرور مانگا کریں. میرے ساتھ مانگ لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اچھا، حدیث شریف میں ہے البتہ پہنچ کے رہے گا تمہیں کینہ، غصہ اور حسد. پہنچ کے رہے گا تمہیں کینہ، غصہ اور حسد. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے پہ نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کی طرف کوئی نہ کوئی حاسد ضرور متوجہ ہو جاتا ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کا تذکرہ ایسی نعمت ہے کہ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی خوشی بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کا حسد بھی کم ہو جاتا ہے. اور ہمارے آقا، ہمارے سردار سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اب اے آدم کے بیٹے تو اپنے بھائی کے ساتھ کیوں حسد کرتا ہے؟ اگر اللہ نے اسے نعمت دی تو اس کی کرامت کی بنا پر، عزت کی بنا پر جو اللہ کے ہاں اس کی ہے، تم کیوں اس سے حسد کرتے ہو؟ جس کا اکرام اللہ نے کیا اگر اکرام کی وجہ سے نہیں تو اس پر فتنہ بن کے وہ نعمت آئی ہے. تم کیوں حسد کرتے ہو جس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا. سبحان اللہ. جب انسان کے اندر حسد پیدا ہو، کڑھن پیدا ہو تو یہ دعا پڑھا کریں. یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یہ ہم ضرور یاد کریں اور باقاعدگی سے صبح اور شام بیٹھ کے پڑھا کریں. وہ دعا یہ ہے، میرے ساتھ پڑھ لیں یہ دعا بھی، اللہم انی اسألک رضا بالقضاء. اس کو اردو ہم کہتے ہیں رضا بالقضاء. یہ دعا ضرور مانگا کریں. اللہ جس حال میں بھی تو نے مجھے رکھا ہوا ہے تیرا شکر ہے. اگر یہ چیز نصیب ہو گئی تو کبھی انشاءاللہ مائی ہمبل انڈرسٹینڈنگ از، یہ جو بیماری ہے نا ڈیمنشیا کڑن کو کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے ماضی کے غلط فیصلوں پہ کڑتا رہتا ہے، اس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں. اچھا، اب توجہ فرمائیں، 3 وجوہات ہیں جو نیکیاں ضائع ہوتی ہیں انسان. 3 بڑی وجوہات. نمبر 1،
یہ اب حضرت جی نے آیت لکھی ہے، میں تو کانپ جاتا ہوں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. میں کس طرح ترجمہ کروں اس آیت کا؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں گے تو آپ کے اعمال ہم ضائع کر دیں گے. اللہم حافظ. تو اعمال ضائع ہوتے ہیں سب سے پہلے کس گناہ کی وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے. آگے چلیں. نمبر 2، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو. تو آج اس کا اطلاق کیا ہے؟ آج اس دور میں 2020 کیا ڈیٹ کیا ہے آج؟ 19 سپٹمبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کی مخالفت کرنا، یہ بیماری بھی آپ مسلمانوں میں پھیلتی جا رہی ہے. اس میں بہت احتیاط کیا کریں. اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ہم نہ کہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار ہو یا معاذ اللہ آپ کی سنت کی مخالفت ہو. اور ایک چیز میں اکثر پن پوائنٹ کی ہے، آج بھی کر دیتا ہوں، کہ سب بیٹھے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، تو ایک بھائی نے کہا بھائی سنت کی نیت سے ہاتھ دھو لیں، تو اتنا بڑا کہکا لگایا اس کے اوپر. بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات. تو اگر کوئی بے وقوف ایسا کرے تو ہم اس کے ساتھ گرم سنجیدگی اختیار کر لیں گے، تو آئندہ وہ نہیں کرے گا ایسا. اس کو پتہ ہے نا کہ جب میں نے یہ بات کہنی ہے تو لوگوں نے بھی مجھے جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ بہت ہی اسٹرکٹ رولنگس ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بہت اہتمام ہم نے کرنا ہے. اور تیسری چیز، تو پہلی چیز کیا تھی جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ شرک کی وجہ سے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی. اور نمبر 3، حسد کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ حسد کی وجوہات. نمبر 1، عجب اور تکبر. عجب ایک بیماری کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو سیلف لائکنگ، جب وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھ جیسا تو خوبصورت کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز سب سے پہلے عجب. تو میں نے پچھلے ہفتے آپ کو واقعہ سنایا تھا، یاد ہے آپ کو واقعہ؟ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا، جب وہ اپنے شیخ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور انہوں نے خط لکھا تھا کہ مجھے عجب کی بیماری ہو گئی ہے، تو حضرت نے ان کو تھانہ بھون بلا لیا تھا اور کیا کہا تھا، 1 مہینے تک نمازی جو ہے ان کی جوتیاں ٹھیک کرنی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے ماشاء اللہ محتمم قاری محمد طیب صاحب، اور اپنے شیخ کی خانقاہ پہ آ کے نمازیوں کی کیا عاجزی تھی، ان نے جوتیاں ٹھیک کی. اور 1 مہینے کے بعد کہا حضرت میری بیماری کی اصلاح ہو چکی ہے. حضرت نے فرمایا جاؤ. تو عاجزی اختیار کرنا بہت ضروری ہے. علماء کے اندر یہ بیماری بڑی پائی جاتی ہے، اس لیے علماء کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اپنی اصلاح کروائیں. نمبر 2، دشمنی. ایسے ہی کسی کا دشمن بن جانا. بعض لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، کوئی ان کو اچھا نہیں لگتا. نمبر 3، ہم اثر لوگ، پروفیشنل جیلسی. یہ علماء میں بھی ہوتی ہے، یہ دنیا دار لوگوں میں ہوتی ہے. ایک بندے کا گیس اسٹیشن ہے، وہ کہتا ہے دوسرے کا کیوں ہے. ایک بندے کا حلال میٹ مارکیٹ ہے، وہ کہتی ہے دوسرے کی کیوں ہے. اللہ. اچھا، حسد کے نقصانات. حسد کے نقصانات. نمبر 1، حسد کی وجہ سے انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے. اب یہ جتنے لوگوں کو بھی ڈپریشن ہے نا،
وہ ذرا اپنے آپ کو تھوڑا اسٹڈی کریں کیوں ہوا ان کو ڈپریشن. نمبر 2، جو حاسد ہے وہ لوگوں کی نظروں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے. سوشل ڈکلائن، کیونکہ یہی انگریزی ہے، ٹھیک ہے انگریزی، سوشل ڈکلائن، ٹھیک ہے. نمبر 3، ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں رہتی جو حاسد ہوتا ہے. تو حسد کی وجہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے. حسد کا علاج اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. پہلے تو یہ نہ کہ اس کو گناہ سمجھے کہ یہ جو چیز ہے میرے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ آپ یہ بات بھی سن چکے ہیں اکثر کہ یہ چیز پھر کدھر جائے گی؟ بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوگی، یہ پھر نسل در نسل چلے گی یہ بیماری اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی. تو اللہ کی اس کو گناہ سمجھا جائے اور اللہ سے اس کی پناہ مانگی جائے. نمبر 2، تقوی اختیار کیا جائے. نمبر 3، صبر کیا جائے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہا جائے. نمبر 5، ذکر قلبی کی کثرت کی جائے، اور ویسے دوسرے اذکار بھی کریں. جس کے لیے جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مجھے جب پتا چلا کہ ایک فیملی ہماری جاننے والی ہے، ان کے بیٹے کا ماشاءاللہ نسبت طے پا گئی، تو میں نے فوراً سارے کام چھوڑ کے فوراً 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور اس کے لیے دعا مانگی. تو کوشش یہ کوشش کریں کہ جب بھی پتہ چلے جو نفس کے اوپر وہ چیز بھاری بن جائے گی تو فوراً ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کر دیں، یا اللہ میرے بھائی کو میری بہن کو اور عطا فرما. اب یہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے نا، نفس کی مخالفت ہوگی تو انشاءاللہ یہ بیماری بھی انسان کو نہیں لگے گی. اب سب سے پہلے آپ کو واقعہ سناتے ہیں حابیل اور قابیل کا. اللہ اکبر کبیرہ. آدم علیہ السلام، بات ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ. آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا تھا قابیل اور دوسرا بیٹا تھا حابیل. قابیل اور اصول یہ تھا کہ بھائی اور بہن کا نکاح نہیں ہوتا، بچے جوڑواں پیدا ہوتے تھے. تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو اب قابیل، اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اس کا نکاح ہونا تھا حابیل کے ساتھ، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح ہونا تھا قابیل کے ساتھ. لیکن قابیل کی جو جوڑواں تھی وہ تو اس نے کہا میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا. تو حسد کا سبب میری سمجھ کے مطابق کیا بنا؟ شہوت. کیا بنا؟ شہوت. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، شہوت، لسٹ. اچھا تو آدم علیہ السلام نے اس کو بڑا سمجھایا. ایک وقت آتا ہے کہ انسان پہ نصیحت اثر نہیں کرتی. آپ لوگ بہت سعادت مند ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ہمارے بھائی اور بہن جو یوٹیوب کے ذریعے واچ کرتے ہیں، آپ بھی بہت سعادت مند ہیں ماشاءاللہ. نصیحت کا اثر کر جانا یہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے. نصیحت کا اور نصیحت کا اثر نہ کرنا. بسم اللہ. الحمدللہ. نصیحت کا اثر نہ کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے.
یہ شقاوت کی علامت ہے کہ نصیحت اثر نہیں کر رہی. تو آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر اس پہ نصیحت اثر نہ کی. اچھا، اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں حابیل کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں. اب حابیل کا جواب سن لیں. انہوں نے آگے سے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ایسا نہیں کروں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خلت پہنائیں گے اور لوگوں کے کہنے سے اس کو مت اتاریے گا. اور یہ بھی نصیحت فرمائی کہ آدم کے بیٹے کی مانند ہو جانا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب فتنے عام ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی نصیحت ہے اس میں ٹو دی بیسٹ آف مائی ہمبل انڈرسٹینڈنگ کہ تم آدم کے بہتر بیٹا بن جانا، آدم کا بہتر بیٹا. تو حابیل علیہ السلام نے آگے سے کہا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. بالآخر اس نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا. گناہ، why sin is bad for our ایمان؟ کیوں گناہ ہمارے لیے برا ہے؟ ہم نے جو وہ کورس کیا تھا پریپریشن آف رمضان، آپ کو یاد ہوگا، اس میں کور کیا تھا قلت التوفیق. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق سلب فرما لیتے ہیں. جو قلب میں ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے، جو نور ہے قلب کا، وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس سے حصہ نکال دیا جاتا ہے. اور رات ہم نے پڑھی فضائل اعمال میں حدیث کہ کوئی نیکی، بے نمازی جو ہے اس کو کوئی نیکی نفع نہیں دیتی. تو گناہوں کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. اب اس نے جب یہ گناہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کروں کیا، میں کیا کروں، کدھر میں جاؤں. اور تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ لاش اٹھائے گھومتا پھرا. اتنے میں پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور پھر اس نے اس کی قبر کھودی اور اس میں دفنایا. تو اس نے کہا کاش میں کبھی نہ سبھی نہ ہو سکا. آخر میں ایک عجیب بات لکھی ہے مولانا ادریس خان رحمۃ اللہ علیہ نے، توجہ فرمائیے گا. فرمایا جاننا چاہیے یہ ندامت اور پریشانی توبہ کی ندامت نہیں تھی. مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، الندم توبہ، ندامت بھی توبہ ہے. مگر وہ ندامت کون سی ندامت ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. کتنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. اب مثال کے طور پہ جمعے کا بیان ہو رہا ہے تو خطیب صاحب نے کوئی بہت اثر بات کہہ دی، وقتی طور پہ فیشل ایکسپریشن بچا رہے ہیں، ہاں کوئی تھوڑا اوپر نیچے ہوئے ہیں جذبات، لیکن باہر نکلنے کے بعد پھر ویسے کے ویسے یہ جا اور وہ جا. تو توبہ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف.
صرف ندامت کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ضروری ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو پڑھا میرا ایمان تازہ ہوا۔ دو واقعات اور بتا کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ایک واقعہ اور لکھا انہوں نے کہ ایک صاحب تھے، ان کو پتہ چلا کہ ان کا ایک پڑوسی ہے، اس کے گھر میں بڑی خیر و برکت ہے۔ اس نے کہا جی پتہ تو کریں اس کی وجوہات کیا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ایک ہنڈیا ہے جس میں خود بخود روز کھانا پک جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب اس کی یہ کیسے اس کو مقام حاصل ہوا، اس نے بڑی کثرت سے عبادت کی، اس نے بھی عبادت شروع کر دی، بڑی کثرت سے اس نے عبادت کی، حتیٰ کہ یہ اس مقام پہ پہنچا کہ اس سے پوچھا گیا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا اللہ اس میرے پڑوسی سے ہنڈیا واپس لے لے، وہ برداشت نہیں مجھ سے ہوتی۔ یہ حسد اتنی بڑی چیز ہے۔ اب ایک اور واقعہ سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے گاؤں میں ایک نوجوان نے مجھے کافی سال پہلے یہ واقعہ سنایا، بڑا ماشاءاللہ خاندانی نوجوان، حافظ قرآن، بڑی اچھی شکل و صورت۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جب اس نے حفظ کیا اور اس نے 2 یا 3 دن قرآن سنایا اور ایک دم بسترے پہ لیٹ گیا، اٹھ نہیں سکتا تھا، تو کسی عورت نے اس کا بچہ بھی پڑھتا تھا اس کے ساتھ، یہ چل پڑا، وہ نہیں چل سکا، اور اس نے وہ عورت پہ جادوگر کے پاس گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اور جادوگر نے پھر اس کو کہا کہ تم نے رات کے وقت برہنہ قبرستان میں جانا ہے، سن رہے آپ؟ رات کے وقت برہنہ قبرستان میں جانا ہے اور فلاں عمل کرنا ہے۔ خیر وہ بچہ کہنے لگا، وہ کافی دن تک بیمار رہا، لیکن قرآن تھا اس کے سینے میں، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تعلق بالقرآن، اس کو مضبوط کریں، تجوید سیکھیں اور قرآن سے ٹوٹ کے محبت کریں۔ انشاءاللہ بفضل باری تعالیٰ بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ پہ جادو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس بچے نے پھر کلام پاک کی صورتیں پڑھنی شروع کر دی، کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا اس نے، حافظ تو تھا نا، اور کہتا ہے ایک دن میں اٹھ کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی ماشاءاللہ۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، اب اس کو ویژولائز کریں، یوم الزینہ جس دن فرعون نے مقابلہ رکھا تھا، یوم الزینہ بہت بڑا دن تھا جو وہ مناتے تھے اپنے کلچر کے مطابق، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، ساتھ ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، اور دوسری طرف 7,000 یا 70,000 جادوگر ہیں، اور جادو کے زور پہ انہوں نے رسیوں کو سانپ بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ رسیاں جو حقیقت میں روپس تھی مگر وہ سانپ نظر آ رہی تھی، وہ یہی تو اسی لیے تو یہ جادو کہتے ہیں اس کو، سحر، وقتی طور پہ کسی چیز کا اثر کر جانا، اور وہ رسیاں نہ پکڑیں گے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو مضبوط فرمایا اور فرمایا اے میرے پیارے کلیم، اے میرے پیارے موسیٰ، اب آپ اپنا عصا پھینکیے، اب یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے جی؟
ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر کیا ہے؟ کلام اللہ. کیا ہے ہمارے پاس؟ اے مسلمان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان. نہ قرآن کرتا ہے اپنے غلبے کا اعلان. تو ہم انشاءاللہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کیا کریں؟ مضبوط کریں. تمسک بالقرآن. پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، عقیدہ توحید واضح رکھیں. کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی اللہ کی ذات و صفات میں شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہیں. سب کے سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ میرے اللہ کے پاس ہے. عقیدہ توحید واضح رکھیں. انشاءاللہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. بیماری آ جاتی ہے، سب کو آتی ہے بیماری. فلو ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے. یہ جب بیمار ہونا بستر پہ، اس وقت یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ میں نے نماز قضا نہیں کرنی. حالانکہ مشکل ہوتا ہے نا، آدمی کا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، غلودگی کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ارادہ کریں کہ یا اللہ میں نے نماز قضا نہیں کرنی. تجربے کی بات ہے، آپ کو لمبی بیماری کبھی نہیں لگے گی انشاءاللہ. جیسا بھی ہے آپ نے الارم لگائے. اب تو سیل فون پہ کتنے الارم آپ لگا سکتے ہیں؟ 50 کتنے لگا رہے ہیں؟ 50 I think 50 ہے جی. more than 50 عثمان 50. اب یہ کتنے الارم آپ لگا سکتے ہیں؟ بس یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے نماز قضا نہیں کرنی. جب آپ یہ ارادہ کر لیں گے نا کہ میں نے نماز قضا نہیں کرنی، پھر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا نظام دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسد کی اس مہلک بیماری سے بچائے. Until next time, السلام علیکم.